نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام دونوں کی طرف کی گئی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تو علماء فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی دعا مانگے اور کوئی آمین کہے تو گویا وہ دونوں ایک ہی ہیں، تو جس نے آمین کہا وہ بھی دعا کرنے والا ہی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، اسی لیے اخفا یعنی ہی اس میں مناسب ہے کہ یہ چھپا ہوا ہی ہو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، یعنی آپ نے دعا مانگی 40 برس کے بعد دعا قبول ہوئی، یعنی دعا قبول ہو چکی تھی، اس کا ظہور جو ہے وہ 40 سال کے بعد ہوا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً دعا مانگی تو اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات اللہ کی حکمت سے اس میں ایک عرصے تک تاخیر بھی ہوتی ہے، اور اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی کہ جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے؟ تو ارشاد حضور نے فرمایا کہ یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہٰذا اس پر اس کا دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے، یہ جلد بازی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ گناہ کی دعا اور قطع رحمی کی دعا نہ مانگی جائے، دعا قبول ہی قبول ہے۔ اور جلد بازی بھی آپ نے سن لیا کہ جلد بازی میں یہ نہیں کہ دعا مانگ رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ دعا مانگنے کے لیے تجھے توفیق دے دی کہ تیرے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ نہ بولا کرے میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی، اور اس کا دل بھی تنگ ہو رہا ہو کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں میری دعا تو کوئی قبول نہیں ہوئی، اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے جلد بازی کی اور اپنے آپ سے ایک عبادت سے اس نے اپنے آپ کو وہ دور کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا کے آداب میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ قبولیت کے یقین سے دعا مانگو۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو پہلے یقین رکھو کہ میری دعا قبول ہوگی۔ تو حضور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دل کہیں اور ہے، زبان اللہ کی بارگاہ میں چل رہی ہے، تو یہ غافل دل ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کا دل بھی حاضر ہے، زبان بھی حاضر ہے، دماغ بھی حاضر ہے اور اس کا یقین بھی حاضر ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ اب اس کا اثر کب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دعا مانگی، پیچھے اب سن چکے تھے کس کے خلاف دعا مانگی، لیکن اثر کب ہوا؟ 40 سال کے بعد، اور اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول فرمایا۔ آگے اب دعا کا ظہور کیسے ہوا سنیے، فرمایا
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ ایک وقت معین میں مصر سے اب روانہ ہو جائیں، کیونکہ اب فرعون کا ظلم بہت ہو گیا. اب آپ اپنے پورے بنی اسرائیل کے کافرے کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، اور ان اپنے بنی اسرائیلیوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنا سامان تیار کر لیں. فرعون اس وقت تک غافل تھا اس معاملے سے. جب اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور فرعون بھی اپنا پورا لشکر لے کر اسی تعاقب میں پیچھے آیا، اب بنی اسرائیل جو تھے وہ شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سامنے پانی کا سمندر ہے، دریا ہے، اور پیچھے دیکھیں تو لشکر ہے فرعون کا. آگے جاتے ہیں وہ دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے مڑتے ہیں تو فرعون اور اس کے جو لشکر ہے وہ کاٹ کر رکھ دیں گے، ہلاک کر دیں گے. اب اس خطرناک حالت میں کیا ہوا؟ اب اللہ نے کیا کرم کیا؟ وہ فرمایا کہ اللہ نے یہ انعام بنی اسرائیل اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے دریا میں ایک راستہ بنا دیا، یعنی پورا ایک راستہ بن گیا، اور ایسے پانی یوں کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ ہوتا ہے اس طرح. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا پار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دریا میں خشک رستہ بن گیا تھا اس کو ویسے ہی رکھا تاکہ فرعون اور اس کا جو پورا لشکر ہے وہ دریا کے بیچوں بیچ آ جائے. پھر یہی ہوا کہ وہ تو دریا کے پار چلے گئے اور فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ دریا میں آیا، اور جہاں وہ بیچ میں پہنچا اللہ نے دوبارہ پانی کو حکم دے دیا، اور وہ جو شغاف جو دریا کا خشک راستہ بنا ہوا تھا وہ مل گیا، اور اس نے پورے لشکر کو ڈبو دیا، اور وہ پورا لشکر جو تھا فرعون کا وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. جب فرعون ڈوب رہا تھا، مر رہا تھا، قرآن کہتا ہے اس وقت اس کی گفتگو کو بھی قرآن نے ذکر کیا کہ اب وہ اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ میں اب ایمان لے کر آ جاتا ہوں، ہو سکتا اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جب اس نے ایمان کا اظہار کیا قرآن کہتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور فسادی رہا. اور ڈوبتے وقت حضرت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا اس وقت اس سے کہا گیا اب تو اس مصیبت میں حالت اضطرار میں جب تو غرق ہونے والا ہے، اب تجھے پتا ہے کہ تیری زندگی کی کوئی امید باقی نہیں، اب تو اس وقت ایمان لاتا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا، تو فسادی بھی تھا، تو گمراہ بھی تھا، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا تھا. اس آیت کے ضمن میں علماء کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا امتحان کیسے لیتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس ایک انسانی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک تحریری سوال دے کر بھیجا تھا. وہ تحریری سوال کیا تھا کہ جس کا مضمون یہ تھا، سنیے بڑا خوبصورت مضمون. اس کی موت ایسے ہی نہیں ہوئی، فرعون نے اپنی موت خود پسند کی تھی، اسی کو وہی موت دی گئی. اب وہ تحریر میں کیا تھا؟ اس تحریر میں حضرت جبرائیل اس کے پاس فرعون کے پاس وہ تحریر لائے تھے. روایتوں میں آتا ہے اس تحریر میں یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے کہ جس نے ایک
شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا، یعنی جو غلام تھا وہ خود آقا بن گیا، اس پر فرعون نے اس تحریر پر خود جواب لکھا کہ اس غلام جس نے اپنی آقا کی نعمتوں کا انکار کیا ہے اور اس کے مقابل آیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے، یعنی اس نے اپنی سزا خود لکھی تھی، جبریل امین کو وہ پرچہ دے دیا تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو روایت میں آتا ہے جبریل امین اس کو وہی فتویٰ جو اس نے لکھا تھا کہ ایسے کی سزا یہی ہے، تو اس کے سامنے وہ فتویٰ لا کے رکھ دیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں نے اپنی سزا تو خود منتخب کی تھی۔ اللہ رب العالمین ایسی نافرمانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ فرعون بھی مر گیا، اس کی قوم بھی ہلاک ہو گئی، تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ ہوا کہ کیونکہ فرعون کا ظلم اتنا تھا، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا رعب بنی اسرائیلیوں کے قلوب میں اتنا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون تباہ ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرعون کی لاش کو باقی رکھا، باقی سارے غرق ہو گئے، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دریا کو حکم دیا، اس نے اس کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا۔ بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا مرا ہوا، تو اب انہیں یقین آ گیا کہ یہ تباہ ہو گیا۔ اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر فرمایا اور اس واقعے کا اختتام بھی ذکر فرمایا۔ اس میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ محبوب آپ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے پر ڈرائیں، کہ آپ انہیں دلائل دے رہے ہیں، انہیں ڈرائیں، اور ان واقعات میں یہ جو پورا قصہ ہم نے بیان کیا محبوب آپ ان کو بتائیے کہ اس میں وہ غور و فکر کریں اور عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جو اس میں حکم دیا گیا کہ ہم بھی غور و فکر کریں اور عبرت کی آنکھ سے ان واقعات کو سنا کریں اور پڑھا کریں، اللہ ہمیں وہ عبرت والی آنکھ عطا فرمائے اور غور و فکر والا وہ دل و دماغ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے گھر والوں میں اعزہ و اقارب میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، نعیم بھائی کے بیٹے کو شفا عطا فرما، حسن رضا کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں ہر قسم کی ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، جادو ٹونے نظر بد سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ یا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، ہماری پریشانیاں بیماریاں دور کر دے، یا اللہ ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔